ایک شخص تھا جس نے 43 سال کی عمر میں شادی کی ہے، 43 ایئرس میں، ٹھیک ہے. تو وہ اس شخص کا ماننا یہ تھا کہ جب وہ 23 سال کا تھا، اس نے جب اپنی شادی کے بارے میں سوچا، اس نے ایک اپنی ڈائری میں ایک لسٹ بنائی کہ یہ والی 20 خوبیاں ہونی چاہیے میری ہونے والی وائف میں، تو تب جا کے میں شادی کروں گا، ٹھیک ہے. اب جب بھی وہ کسی کے گھر بھی رشتہ دیکھنے جاتا تھا، وہ سب سے پہلے اپنی ڈائری کھول کے دیکھتا تھا کیا یہ والی جو 20 خوبیاں ہے کیا ان کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو آج سال وہ ایک خوبی کو کم کر دیتا تھا اپنی ایک ڈائری سے، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ وہ خوبیاں دیکھتا تھا، وہ ملتی نہیں تھی. تو اس طرح کہتے کہتے 20 سال اس بندے کے گزر گئے ہیں. 43 سال کی عمر میں ایک خوبی لکھی ہوئی تھی آخری، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بس ایک عورت ہونی چاہیے شادی کے لیے. دیکھیں میرے عزیزوں، دوست، احباب جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ یار اتنی خوبیاں ہوگی کہ تب ہی جا کے میں شادی کروں گا. دیکھیں جلدی کر لینی چاہیے اس چیز میں. تو اسلام بھی کہتا ہے کہ بچہ جیسے ہی جوان ہو تو اس کی فوراً سے شادی کر لینی چاہیے. لیکن جو انسان خوبیاں دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہو وہ بھی ہو، لیکن وہ لوگ اپنے اوپر جانتے نہیں ہیں کہ یار ہم کیسے ہیں، کیا ہماری اندر بھی کوئی برائی ہے، یا ہم بھی وہ والا اسٹینڈرڈ ڈیزرو کرتے یا نہیں کرتے. تو شادی کو ٹائم سے کرنا چاہیے، اس بندے کی طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ یار خوبیاں ہو کے تبھی میں شادی کروں گا. اور شادی کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بری گناہوں سے بچ سکتے ہیں، برائیوں سے آپ دور بچ سکتے ہیں. تو شیطان تو بڑا ہیوی ہوتا ہے، جو بندہ ان میریڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا ہیوی ہوتا ہے. تو اور آج کل کے والدین میں تھوڑی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ٹائم سے شادی کروائے، تاکہ وہ بھی اپنی ایک لائف سروائیو کر سکے. تو ہر انسان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، تو اس پہ کسی قسم کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو سنت طریقہ بھی ہے. تو پاکستان میں زیادہ لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار شادی کریں گے خرچے سے زیادہ ہو جائے گی، ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یقین کرے اللہ پاک ایسا نظام بندے کا چلاتے ہیں کہ انسان کو خود بھی ذہن و گمان میں بھی خبر نہیں ہوتی کہ کہاں سے انسان سروائیو اپنی لائف کو کر رہا ہوتا ہے. میں نے یہ چیز خود آزمائی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی پارٹنر آتی ہے وہ اپنا ایک نصیب اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. کسی کا وہ کچھ بھی نہیں کھاتے، اور نہ ہم کسی کو کھلا سکتے ہیں جب تک اللہ پاک کی ذات موجود ہے اس دنیا میں، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے. تو اللہ پاک ہی نظام چلاتا ہے. جہاں 4 بندے کھانا کھا رہے ہیں گھر کے، اگر 5واں بندہ بھی آ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج کی ویڈیو اس ٹاپک پر تھی. تو امید کروں گا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.